السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرر اردو ٹیسٹ نمبر 60 تیار کردہ حکیم محمد وسیم اکرم۔ بتیان القرآن کے عنوان سے تفسیر القرآن قاضی شمس الدین نے لکھی۔ تفسیر ابن راہویہ اسحاق بن راہویہ نے لکھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے عنوان سے تفسیر قرآن لکھی۔ جواہر القرآن کے عنوان سے اردو میں قرآن پاک کی تفسیر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے لکھی۔ اردو میں عبدالحق حقانی نے فتح المنان کے نام سے تفسیر لکھی۔ فی ظلال القرآن کے عنوان سے سید قطب شہید نے تفسیر لکھی۔ معارف القرآن کے عنوان سے مولانا مفتی محمد شفیع نے تفسیر لکھی۔ تفہیم القرآن کے عنوان سے مولانا مودودی نے تفسیر لکھی۔ عربی میں تفسیر خازن شیخ علاء الدین علی نے لکھی۔ بلعۃ الحیران کے نام سے مولانا حسین علی واں بچھروی نے لکھی۔ تفسیر جلالین علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی۔ تدبر قرآن کے نام سے تفسیر مولانا امین احسن اصلاحی نے لکھی۔ اردو میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کون سی تفسیر لکھی؟ تفسیر ثنائی۔ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ابو علی تبری نے لکھی۔ تفسیر ماجدی کس نے لکھی؟ مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے۔ تفسیر القرآن الکریم علامہ ابن کثیر نے لکھی۔ تفسیر ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی۔ اسلامی ریاست مولانا مودودی کی تصنیف ہے۔ اردو زبان میں تفسیر بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی کی تصنیف ہے۔ احکام القرآن عربی زبان میں ابو بکر حساس کی تفسیر ہے۔ تفسیر فیوض القرآن ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی نے لکھی۔ معلم تنزیل کے عنوان سے ابو محمد حسین لغوی نے تفسیر لکھی۔ تبویب القرآن کے عنوان سے علامہ وحید الزمان نے تفسیر لکھی۔ مفاتیح الغیب کے عنوان سے امام فخر الدین رازی نے تفسیر لکھی۔ تفسیر ابن عباس کے عنوان سے حضرت ابن عباس نے تفسیر لکھی۔ تفسیر قرطبی کے عنوان سے عبداللہ قرطبی نے تفسیر لکھی۔ کتاب الاکتفاء فی القراءۃ ابو طاہر اسماعیل نے لکھی۔ کتاب العنوان فی القراءۃ ابو طاہر اسماعیل نے لکھی۔ مفردات القرآن ابن فہام نے لکھی۔ کتاب مخارج الحروف ابو عمر سرقوسی نے لکھی۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھی۔ کتاب مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی۔ اعراب القرآن محمد بن خراسان نے لکھی۔ کتاب الناسخ والمنسوخ محمد بن خراسان نے لکھی۔ مطالب قرآن یعقوب سروش کی تصنیف ہے۔ مطالعہ قرآن سے پہلے میر محمد حسن کی تصنیف ہے۔ عطا اللہ پالوی نے اردو میں علوم القرآن پر کون سی تصنیف لکھی؟ قرآن اور فنون لطیفہ۔ قاضی محمد شریف نے سیرت النبوی پر کون سی کتاب لکھی؟ اسوہ حسنہ۔ سوامی لکشمن پرساد نے سیرت النبوی پر کتاب عرب کا چاند لکھی۔ سردار گودا سنگھ نے سیرت النبی پر کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار لکھی۔ محمد کلیم آرائی نے سیرت النبی پر کتاب سرور عالم کے سفر مبارک لکھے۔ پروفیسر غلام ربانی نے سیرت پر کتاب سیرت طیبہ لکھی۔ اسلامی تاریخ و تہذیب باری علیگ نے لکھی۔ تاریخ اسلام پروفیسر خالد بزمی کی تصنیف ہے۔ مسلمانوں کی جد و جہد آزادی ڈاکٹر معین الدین عقیل کی تصنیف ہے۔ تاریخ دعوت و جہاد عبید اللہ فہد فلاحی کی تصنیف ہے۔ سید اکبر شاہ نجیب آبادی نے اسلام پر کون سی کتاب لکھی؟ تاریخ اسلام۔ شاہ معین الدین ندوی نے اسلام پر کون سی کتاب لکھی؟ تاریخ اسلام۔ طبقات ابن سعد کس کی عربی تصنیف ہے؟ علامہ محمد بن سعد کی۔ خلافت راشدہ پر تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے۔ اسلام پر محمد لطفی جمعہ نے کتاب تاریخ فلاسفۃ الاسلام لکھی۔ سید ہاشمی فرید آبادی نے اسلام پر کتاب تاریخ مسلمانان پاک و ہند لکھی۔ کربلا سے بالاکوٹ تک کس کی تصنیف ہے؟ مولانا محمد سلمان فرق کی۔ الدولۃ العثمانیہ سید احمد بن زینی وخلان کی تصنیف ہے۔ حبیب کبریا کے 300 اصحاب طالب الہاشمی کی تصنیف ہے۔ ابن احمد لیث نے تاریخ اسلام پر کتاب تاریخ الجزیرۃ الخضراء لکھی۔ اخبار الصالحین شیخ ابو عتیق کی تصنیف ہے۔ معجم البلدان یاقوتی کی تصنیف ہے۔ تاریخ کبیر ابن عساکر کی تصنیف ہے۔ کتاب المسالک والممالک ابن حوقل کی تصنیف ہے۔
مذاہب عالم پر آز الحسن آزاد فاروقی نے کون سی کتاب لکھی؟ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب، عربی میں مذاہب عالم پر نوری رافت قرور نے کون سی کتاب لکھی؟ الاسلام و سائر الادیان، مذہب یہودیت پر مولانا عبد الکریم پاریکھ نے یہودیت قرآن کی روشنی میں کتاب لکھی۔ فقہ پر مولانا منہاج الدین مینائی نے اسلامی فقہ کے نام سے تصنیف لکھی۔ فقہ پر آسان فقہ کس کی تصنیف ہے؟ محمد یوسف اصلاحی کی۔ فقہ پر محمد تقی امینی نے کون سی تصنیف لکھی؟ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ فقہ پر مولانا عاصم الحداد نے کون سی کتاب لکھی؟ حواشی فقہ سنہ۔ عربی گرامر پر مقامات حریری کس کی تصنیف ہے؟ قاسم بن علی حریری کی۔ خواتین اسلام پر طالب الحاشمی نے کون سی تصنیف لکھی؟ تاریخ اسلام کی۔ 400 با کمال خواتین۔ عربی ادب پر علم الصفا فارسی میں کس کی تصنیف ہے؟ عنایت احمد کاکوروی کی۔ صرف و نحو پر نفحۃ العرب اعزاز علی دیوبندی کی تصنیف ہے۔ عربی ادب پر احمد عرب یمنی نے نفحۃ الیمن کتاب لکھی۔ علم کیمیا پر کتاب الماء والاثنا عشر کس نے لکھی؟ جابر بن حیان نے۔ علم طب پر ابو بکر زکریا رازی نے منصوری کے نام سے کتاب لکھی۔ علم ریاضی پر کتاب فی قطر المراجع ابو بکر بن زکریا رازی نے لکھی۔ علم کیمیا پر کتاب الاسرار ابو بکر بن زکریا رازی نے لکھی۔ علم کیمیا پر کتاب الموازین جابر بن حیان کی تصنیف ہے۔ علم طب پر عربی میں حاوی کس کی تصنیف ہے؟ ابو بکر زکریا رازی کی۔ معاشیات مقصد اور محاج ڈاکٹر ذاکر حسین کی تصنیف ہے۔ العید لاہو فی الطب ابو ریحان البرونی کی تصنیف ہے۔ مقالہ فی کیفیت الاضلال ابن الہیثم کی تصنیف ہے۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ عشر کس کی کتاب ہے؟ سید اسد گیلانی کی۔ علم اقتصادیات پر علامہ اقبال نے علم الاقتصاد کے نام سے کتاب لکھی۔ اسلام کے معاشی نظام پر پروفیسر برنی نے علم المعیشت کتاب لکھی۔ عربی میں علم طب پر ابو بکر بن زکریا رازی نے کون سی کتاب لکھی؟ کتاب الطب الملوکی۔ عربی میں علم طب پر مقالہ فی الہند یا کس نے لکھی؟ ابو علی سینا نے۔ علم طب پر کتاب الحمام حسنین بن اسحاق نے لکھی۔ نظام زراعت پر محمد تقی امینی نے کون سی کتاب لکھی؟ اسلام کا زرعی نظام۔ سوشلزم اور اسلام کس کی تصنیف ہے؟ شوکت علی گیلانی کی۔ علم بصریات پر القول فی الضوء کس کی تصنیف ہے؟ ابن الہیثم کی۔ اسلام اور اشتراکیت کس کی تصنیف ہے؟ صادق محمد احسن کی۔ اسلام اور سود کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر انور اقبال قریشی کی۔ سود کی متبادل اساس کس کی تصنیف ہے؟ شیخ محمود احمد کی۔ سوشلزم یا اسلام خورشید احمد کی تصنیف ہے۔ علم طب پر رسالہ فی الباء ابو علی سینا نے لکھی۔ اسلام اور معاشی تحفظ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی تصنیف ہے۔ اسلام میں حلال و حرام کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی۔ اسلام کا قانون محاصل ڈاکٹر نور محمد غفاری کی تصنیف ہے۔ بلا سود بینکاری محمد اکرم جان کی تصنیف ہے۔ اسلامی معیشت کے چند نمایاں پہلو فہم عثمانی کی تصنیف ہے۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔